کو ہارٹ آف ایشیا جو دوشنبے میں ہونے جا رہی ہے اس کے سائیڈ لائنز پہ بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات متوقع ہے. جے شنکر صاحب بھی اس میں آ رہے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی شاہ محمود قریشی بھی کریں گے. آج ہم بات کریں گے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان کتنی پائیدار ہوگی. کیا اس انڈرسٹینڈنگ سے باضابطہ جامع مذاکرات کا عمل دوبارہ بحال ہو سکے گا, کشمیر پہ بات ہو سکے گی, یا محض یہ کچھ محدود سے انیشیٹوز ہیں. ہمارے ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب, بڑے عرصے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستانی قوم کے نام خط آیا, پیغام آیا, اور بنیادی طور پہ پیغام وزیر اعظم عمران خان کے نام تھا, جس میں انہوں نے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت کو یوم پاکستان پر مبارکباد دی, نئی نیک خواہشات کا اظہار کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ماحول جو ٹیرر فری ہو. آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ نیک خواہشات کا پیغام نریندر مودی کا, آگے اس سے مزید کوئی بڑی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سیز فائر بحال ہوا ہے, یہ بذات خود اچھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح یہ دوسرے اقدام جس کا آپ نے ذکر کیا ہے بشمول مودی صاحب کے میسیجز, یہ بذات خود تو یعنی کہ ویلکم چیزیں ہیں, اس کی ہمیں خوش آئند بھی ایک حد تک یہ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین پہلے بھی بہت سارے گفتگو اور ڈائلاگز ہوئے ہیں جو بالآخر ناکام رہے, اور وہ اس لیے رہے کیونکہ ہندوستان کا ایک ہے کور ایشو, وہ یہ کہتے ہیں کہ کور ایشو ان کے کہنے کے مطابق وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور ایل او سی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایل او سی کا تو سیز فائر اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کا جو کور ایشو وہ کشمیر پر ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور سی او ایس صاحب نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں بہت واضح انداز میں اس کا تاثر دیا کہ پاکستان تیار ہے ہندوستان کے جتنے بھی کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, کیونکہ ہم آگے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہندوستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں آیا. تو ہم جانتے ہیں ماضی سے کہ اگر کشمیر کے بارے میں کوئی مفید یا کوئی یعنی کہ کیا سے کہیں یہ ڈائلاگ ایسا نہ ہو جس کی کوئی آؤٹ کم نہ ہو, تو پھر وہ ڈائلاگ چل نہیں سکے گا, وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے اور بڑی بدمزگی ہو جاتی ہے, پھر انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں زیرو کی طرف. رضا رومی صاحب, جس طرح ایمبیسڈر اشرف صاحب نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا کشمیر میں اشارہ نہیں ملا, تو کیا ہم سمجھتے ہیں یہ ابھی جتنے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر ہم خاموشی تو نہیں اختیار کر لیں گے, کہیں کوئی کسی قسم کے سمجھوتے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ میرے خیال سے جہاں تک سمجھوتے کا اور خاموشی کا تعلق ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہیں اور کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی پاور کوارٹر جو ہے پاکستان میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ کشمیر کا اور کشمیریوں کا ساتھ چھوڑ دے. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ آئس بریک ہوئی ہے, جو کہ بڑی دیر سے ہمارے دو طرفہ تعلقات جو تھے وہ منجمد تھے, اور جنرل باجوہ صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد سے جو انڈین وہاں سے بھی کچھ ریسپانس آیا مودی کے لیٹر کی صورت میں, تو اس سے کم از کم یہ راہ کھلی ہے کہ دوبارہ سے بائی لیٹرل ڈائلاگ شروع ہو, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ دو ممالک کا دو پڑوسی جو ہے یہ آپس میں نارمل سفارتی تعلقات بھی نہیں رکھتے. تو اس لیے پہلا سٹیپ تو یہ اچیو ہو جائے گا. اب آگے ظاہری بات ہے بڑے چیلنجنگ مسائل ہیں. ایک طرف کشمیر کا بھی مسئلہ ہے, جو کچھ کیا انہوں نے اگست 5 کو آرٹیکل 370 کے حوالے سے, اور جب جموں اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کے حوالے سے, پھر اور ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. پانی کا ایک مسئلہ آن گوئنگ ہے, اور اس کے ساتھ جو انڈین ایلیگیشنز ہوتی ہیں ٹیررزم کے اوپر, اور ہماری جو کنسرنز ہیں انڈیا کی جو انہوں نے انفلٹریشن کی بلوچستان اور بلوچ سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرنے کی, وہ سارے ایشوز پہ ڈائلاگ پر آنے چاہیے میز پر. ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کا خدشہ جو ہے یہ اور بھی بہت سارے پاکستانیوں کا خدشہ ہے اس وقت, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ
دونوں یہ چیز جو ہے اگنور نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں. جی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یقینی طور پہ تعلقات میں بہتری، فوجی کشیدگی میں کمی، اسے یقینی طور پہ ہم خوشائند کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے انیشیٹو آرمی چیف لے رہے ہیں اور اس تمام تر انیشیٹوز کے اوپر دفتر خارجہ میں مکمل خاموشی ہے، نہ اقرار نہ انکار. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم اگر یہ نہ ہو، کشمیریوں پر جیسے کہتے ہیں نا ظلم اور امن اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو ظلم جاری رہے اور یہاں گفتگو ہوتی رہے. اگر تو گفتگو اسی بات پر ہونی ہے کہ وہ ظلم کیسے ختم کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی بات کا امکان ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن میں جب گہرے سوچ میں جاتا ہوں تو مجھے ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان خود کبھی بھی اپنا کوئی مسئلہ حل نہیں کر پائے، ہمیشہ کسی تیسرے فریق کو اندر آنا پڑتا ہے. اس پوری ہماری ہسٹری ہے، اور وہ جو فریق آئے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے دوست ضرور ہیں، لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ وہ بالکل رائٹ ہینڈ پرسن ہے امریکہ کے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ امریکہ کا انیشیٹو ہے، چاہے اس میں سعودی عرب انوالوڈ ہو، یو اے انوالوڈ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک حلیف ہندوستان کو ریلیف دی ہے، اور یہ ایک ٹیمپریری فنومنا ہوگا. پاکستانی جتنی مرضی بغلیں بجا لیں، کچھ عرصے کے بعد اٹ ول بی بیک ٹو زیرو. میرا یہ انداز ہے. جی ایمبیسڈر اشرف صاحب، جنرل صاحب کا خیال ہے کہ یہ تمام انڈرسٹینڈنگ انیشیٹو بہت عارضی ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ دونوں کنٹریز بیک ٹو گراؤنڈ زیرو پر ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام انیشیٹو، سفارتی اقدامات، یہ ٹینشن میں کشیدگی میں کمی، یہ تمام تر چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ پائیدار ہیں یا یہ بہت کم وقت کے لیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبھی پائیدار ہو سکتا ہے اگر انڈیا نے کوئی عندیہ دیا ہے کہ وہ اگست 5 2019 کے بارے میں نظر ثانی کے لیے تیار ہے. ہو سکتا ہے کہ مودی بذات خود کوئی فیصلہ کرے اس ضمن میں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو پولیٹیکل سپورٹ ہے RSS کی، اور پھر سنگھ پریوار اور ہندو میجورٹی اکثریت، چاہے وہ اور پارٹیوں سے ان کا تعلق ہو، وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو کسی قسم کی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوئی ہمیں ایسا وہ وجہ ملا ہے جس سے ہم یہ امید رکھیں کہ وہ کریں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جو سپریم کورٹ ہے وہ شاید ایک ایسا فیصلہ دے کہ اگست 5 2019 کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے کہ بھائی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، کورٹ کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا مجھے اس کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 1% چانس بھی نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیچر ہے. لیکن جیسے ابھی ایمبیسڈر قاضی نے جو بڑے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ ہیں، ان ممالک کو جانتے ہیں، وہاں پر رہے ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. متین، وہ یہ کہ کوئی بھی آپ ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ کر لیں، جب تک یہ کور ایشو جو ہے کشمیر والا، جموں اور کشمیر والا، اگر اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ پھر ڈائیلاگ آگے بڑھ نہیں سکتا. بالکل سٹل ہو جائے گا کہیں نہ کہیں. جی جنرل لودھی صاحب، اگر کشمیر پہ بات نہیں تو پھر کسی ایشو پہ بات نہیں. پاکستان تو ہندوستان کی دہشت گردی کی بات سننے کو تو تیار نہیں ہوگا. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ تمام تر اقدامات عارضی نظر آ رہے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا کسی سٹیج پہ پاکستان کشمیر کو کمپرومائز کر دے؟